یہ ایک فکر کی بات ہے کہ مسلمان عبادت بھی کر لے، اچھے اوقات گزارے، محنت مشقت کرے، لیکن اس کا وہ حال قائم نہیں رہتا۔ جیسے رمضان شریف کے مہینے میں روزے رکھے جاتے، تراویح پڑھی جاتی، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، نماز میں بھی ذوق و شوق سے مسلمان بھائی شریک ہوتے ہیں، اور جتنے کسی کی توفیق کی نیکیاں ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ نوجوان ایک بڑی تعداد میں اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف کوئی آسان عمل نہیں ہے، 10 دن 10 رات کے لیے خانہ خدا میں قید ہونا ہوتا ہے۔ اعتکاف کی پابندیاں دنیا میں شریعت کی نظر میں سب سے زیادہ ہے، بے انتہا پابندیاں ہیں، اور ان پابندیوں سے بچ کے اعتکاف ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر مطلوبہ نتائج نہ ملے تو محرومی ہے، بد نصیبی ہے، ورنہ عموماً معتکفین کی جولیاں اللہ نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ اب سوال یہ کہ رمضان شریف کے بعد ان پر یہ آثار کم ہو جاتے ہیں۔ سینکڑوں معتکف کئی ہیں تو 1-2 سال پر نمازی ہو جاتے ہیں، شوق و ذوق سے گاڑیاں رکھ لیتے ہیں، پگڑیاں باندھ کے گھومتے ہیں۔ پھر رمضان گزرا، وہ کہتے ہیں دادی مر گئی، بخار ختم ہو گیا، جتنی کوتھی اوتھیاں نکلی تھی۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کی بقا اور نیکیوں کی حفاظت کے لیے جو سب سے عظیم نسخہ تجویز ہوا ہے وہ نیک لوگوں کا دامن پکڑنا، ان کی صحبت اختیار کرنا اور ان کے قریب رہنا۔ مسلمان جب مرتا ہے تو اس کو فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہے اور اب بھی ساتھ رہیں گے، فکر کی بات ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ فرشتے کب ساتھ رہتے ہیں؟ آپ خود سوچ رہے ہیں، جب اعمال اس قابل ہو۔ فرشتے تو ایسے نازنین ہیں کہ حدیث میں پیاز لہسن نہیں کھاؤ، نماز کے لیے آتے ہو۔ ان ملائکۃ اللہ لتتعزی مما یتعزی منہ بنو آدم، جیسے بدبو سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نیک اعمال جب مقبول ہو اور اس میں دوام ہو تو نتیجتاً ملائک ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب ملائک ساتھ نہ ہو تو شیاطین ساتھ ہوں گے، تو شیطان تو پھر کسی کو خیر کی طرف نہیں آنے دیتا ہے۔ سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مصر کی سلطنت سپرد ہو گئی، وقت کے نبی مرسل ہیں، تمام عزت و افتخار جو دنیا میں کامل بندے کے لیے تھی اللہ نے عطا فرمائی، لیکن اخیر میں وہ ایک دعا کر رہے ہیں، وہ عجیب دعا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے کارساز ہیں دنیا میں بھی و آخرت میں بھی، توفنی مسلما، مجھے اسلامی موت دے، والحقنی بالصالحین، اور اس طرح مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رکھے۔ نبی فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تاج و تخت معروف ہے، ہوا میں جا رہے تھے، چینٹی نے نیچے باتیں کی، مسکراتے ہوئے نیچے اترے، دعا سننے کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، خدا توفیق دے کہ ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤ جو آپ نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے۔ یا اللہ مجھے توفیق، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، اور آئندہ بھی میں پسندیدہ اعمال کر سکوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا کے رکھیے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنے خاص فضل و احسان سے نیک لوگوں میں رکھ لیجیے۔ پتہ چل گیا کہ نیکان زمانہ، پارسایان وقت، علماء اور بزرگان دین، اولیاء و صلحاء، ان کے قریب رہنا، ان سے محبت کرنا، ان پر اعتماد کرنا،
اور انہیں دینی رہنما اور رہبر تسلیم کرنا یہ صرف ایک وقتی ادب نہیں ہے بلکہ ایمان کی پشتی ہے، اسلام کی بقا کی دلیل ہے اور اس شخص کے شیطانوں کے جرمٹ سے نکلنے کی ضمانت ہے۔ قرآن کریم میں نیک لوگ اور نیکیوں کی حفاظت کا سب سے بڑا حصار اور علاج جو بتایا گیا وہ یہی ہے، اور دنیا میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جن کا اپنے اساتذہ، مشائخ، علماء اور بزرگوں سے تعلق ہوتا ہے انہیں بڑی بڑی مشکلات حل ہوتی ہے۔ پردہ آسان، حرام سے بچنا آسان، گناہوں سے بچنا آسان۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ بزرگوں کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں ہر گناہ کرتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا، کوئی علاج شریعت میں ہو تو کر دیجیے۔ چلتے 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 حضرت امام اعظم کے پاس بھی آیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات بڑے غور سے سنی اور اس کے بعد کہا کہ ان تمام گناہوں میں سے ایک چھوٹا سا گناہ بتاتا ہوں، اس کو چھوڑ دے اور میرے ساتھ وعدہ کرا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ کہا جھوٹ نہیں بولنا، بس معاملہ سچ کا رکھیے گا اور بقیہ تمام گناہوں سے چھڑانا میری ذمہ داری ہے، اور آپ جو گناہ کر کے مجھے آ کے بتائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ بہت معمولی سی بات ہے۔ وہ چلا گیا اور قمار اور جوئے کے احباب بیٹھے اور کہا ہے کہ نہ، اب مجھے امام صاحب کی خدمت میں جا کے سب کے سامنے یہ کہوں گا کہ آج میں نے جوا کھیل لیا، نہیں کھیل سکتا۔ رات کو یاران ندما نے شراب نوشی کی مجلس برپا کی اور اس کو کہا کہ آئیے جی، کیا فرق پڑتا ہے، مجلس واز تو تا دیر رہے گی قائم، یہ ہے میں خانہ ابھی پی کے چلے آتے۔ اور اس نے کہا نہیں، اور تو کہہ رہے صبح امام ابو حنیفہ پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ رات کو میں نے شراب پی اور گناہ کیے، میں نہیں کر سکتا۔ مورخین لکھتے ہیں آہستہ آہستہ تمام گناہ چھوٹ گئے اور بس وہ جھوٹ سے پرہیز اتنا زبردست ہوا اور حضرت کی خدمت میں حاضری کہ وقت کا ستودہ مسلمہ مانا ہوا قطب اور بدل زمانہ بن گیا۔ گناہوں سے جب دل میں نفرت آ جائے، نیکیوں کی رغبت ہو، نیک لوگوں کا دامن صدق کے ساتھ پکڑا جائے، حق سبحانہ و تعالی تمام مشکلات دین و دنیا کے حل فرما لیتے ہیں اور آسانیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم و نسألک السلام علیکم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔